بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم فرسٹ چیپٹر اپنا پڑھ رہے ہیں برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، جس میں ہم نے نصاب تعلیم اور درس نظامی کی خصوصیات جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اور آج کا جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے تعلیم کے مختلف مدارج کے متعلق تفصیل سے بیان کریں۔ برِ صغیر میں اسلامی نظام تعلیم کا مقصد جو تھا وہ طلبہ کو اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک بنانا تھا۔ اس دور میں نظام تعلیم کو مختلف مدارج میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں مقاصد تعلیم تھا، نصاب تعلیم ہے، تدریسی حکمت عملی ہے، امتحانات، سب عمر کے لحاظ سے جو تھے وہ مختلف تھے۔ اب اسلامی نظام تعلیم کو جو ہے وہ 3 مدارج میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے ابتدائی تعلیم، نمبر 2 پر ہے ثانوی تعلیم، اور نمبر 3 پر ہے اعلیٰ تعلیم۔ ابتدائی تعلیم، بچے کی ابتدائی تعلیم کا جو آغاز تھا وہ مکتب سے ہی ہوتا تھا۔ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوتا تھا تو اس کی رسم بسم اللہ جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ استاد صاحب والدین اور عزیز و اقارب کے سامنے جو ہے وہ رسم بسم اللہ کا آغاز کرتا تھا۔ رسم بسم اللہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ الگ کی ابتدائی آیات اور سورۃ فاتحہ بچے کو پڑھائی جاتی تھی۔ ابتدائی تعلیم میں قرآن مجید، معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا۔ بچوں کو حروف تہجی کی پہچان کروائی جاتی تھی۔ دوسرے مرحلے پر لکھنا سکھایا جاتا تھا، مگر کیا تھا کہ عہد اکبر میں لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ ایک ساتھ ہی سکھایا جاتا تھا بچوں کو۔ غیر مسلم طلبہ کو دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی، مگر اس کے ساتھ مختلف پیشہ ورانہ مہارتیں جو ہیں وہ بھی بچوں کو سکھائی جاتی تھیں۔ اس وقت کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ فارسی تھا۔ امتحانات کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، اور جو بچہ نصاب مکمل کر لیتا اس کو اگلی جماعت میں ترقی دے دی جاتی تھی۔ نمبر 2 پر ہے ثانوی تعلیم۔ اب ثانوی تعلیم جو ہے وہ مکاتب کی بجائے مدارس میں دی جاتی تھی۔ اس دور میں مدرسے کم تھے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مساجد میں علماء کے گھروں میں مدارس جو ہیں وہ کھولے گئے تھے۔ ان مدارس میں ثانوی اور اعلیٰ درجوں کی جو ہے تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ اس درجے میں جو ذریعہ تعلیم تھا وہ فارسی تھا۔ بعض مدارس میں عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس درجے میں ادب و انشاء، نظم و نثر، افسانہ و حکایت اور تاریخ کے مضامین جو ہیں وہ بھی نصاب میں شامل تھے۔ اب یہ دور جو تھا یہ 4 سال پر محیط تھا، اور اس سے فارغ ہونے والے طلبہ جو ہیں وہ مختلف ملازمتوں میں حصہ لے سکتے تھے، اور یہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے آج کی BA کی تعلیم کے برابر تھی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا اعلیٰ تعلیم۔ پھر ہے ثانوی تعلیم کے اختتام پر طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے تھے۔ اس دور میں جو مضامین نصاب میں شامل تھے ان میں فلسفہ، منطق، ریاضی، بلاغت، فقہ، علم الکلام، تفسیر اور حدیث تھے۔ اس وقت جو ذریعہ تعلیم تھا وہ عربی تھا، اور اس کا دورانیہ جو تھا وہ تقریباً 8 سال پر محیط تھا۔ باقاعدہ امتحان کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس وقت کامیاب ہونے والوں کو دستار فضیلت جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور اس کے لیے ایک سالانہ جلسہ بھی ہوتا تھا جس میں طلبہ کو سند وغیرہ جو ہیں وہ دی جاتی تھیں۔ اعلیٰ تعلیم کے 2 درجے تھے، درجہ ضروری اور نمبر 2 پر درجہ فضل۔ اب درجہ ضروری میں جو ہے وہ بچے جو تعلیم مکمل کرنے والے ہوتے تھے ان کو دانش مند کا خطاب دیا جاتا تھا۔ درجہ فضل کو مزید 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے فاضل، نمبر 2 پر ہے عالم، اور نمبر 3 پر ہے قابل۔ فاضل، فلسفہ، منطق اور حکمت میں جو مہارت رکھنے والے طالب علم تھے ان کو فاضل کی سند جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور نمبر 2 پر ہے عالم۔ دینیات میں مہارت رکھنے والے طالب علم کو جو ہے وہ عالم کی سند دی جاتی تھی۔ نمبر 3 پر ہے قابل۔ فنون لطیفہ میں جو طالب علم مہارت رکھتے تھے ان کو قابل کی سند دی جاتی تھی۔ اس درجہ سے فارغ ہونے والے طالب علم قاضی کے عہدے پر فائز ہوتے تھے۔ اب ہمارا دوسرا کوسچن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے عہد میں برِ صغیر میں جو تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے ان پر نوٹ لکھیں۔ ثانوی اور اعلیٰ درجوں میں جو تدریسی طریقے رائج تھے ان میں نمبر 1 پہ ہے تقریری طریقہ، درسی کتاب کا طریقہ، بحث و مباحثے کا طریقہ، گہرا مطالعہ کا طریقہ، اور نمبر 5 پر ہے مانیٹوریل سسٹم، تقریری طریقہ۔
نصاب کو مؤثر انداز میں طلباء تک پہنچانے کے لیے بہت سی حکمت عملیاں جو ہیں وہ اس وقت استعمال کی جاتی تھیں۔ تقریری طریقہ تدریس ان میں سب سے زیادہ اہم اور آسان طریقہ تھا۔ یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے اور برِ صغیر میں موجود تقریباً عام مدارس میں اسی طریقہ تدریس سے پڑھایا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے استاد طلباء کو اپنا لیکچر سناتا اور طلباء اس کے اہم نکات جو ہیں وہ نوٹ کر لیتے تھے۔ لیکچر کے اختتام پر استاد طلباء سے سوالات کر کے تدریس کے مؤثر ہونے کا جائزہ بھی لے سکتے تھے، اور جس بات کی طلباء کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ استاد سے براہ راست پوچھ بھی سکتے تھے۔ یہ سستا ترین طریقہ ہے، اس میں کسی قسم کی ایویئرس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہ طریقہ جو ہے مدارس میں رائج تھا۔ اس میں کیا تھا جی، داخلے کی کوئی عمر مخصوص نہ تھی اور کسی قسم کی پابندی نہ تھی، ہر قسم کی شرائط سے جو تھی وہ آزادی تھی۔ اوقات مدرسہ کوئی مخصوص نہ تھے، مگر اعلیٰ تعلیم کے لیے صبح صادق سے بعد عشاء تک پڑھائی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہتا تھا۔ سالانہ چھٹیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، صرف جمعرات کو آدھی چھٹی اور جمعے کو پوری چھٹی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ہوم ورک کا رواج نہ تھا اور نصاب کی تکمیل پر طلباء کو اگلی جماعت کا نصاب جو ہے وہ شروع کروایا جاتا تھا۔ پھر آ جاتا ہے درسی کتاب کا طریقہ۔ استاد کمرہ جماعت میں بعض اوقات کتاب کی قرأت یا پڑھائی جو ہے وہ خود کرتا ہے اور طلباء جو تھے وہ اسے غور سے سنتے تھے۔ اس کے بعد استاد کسی ایک طالب علم سے کتاب کی پڑھائی کے لیے کہتا، اور جب طالب علم درسی کتاب کی پڑھائی کرتا تو جو غلطیاں وہ پڑھائی کے دوران کرتا، استاد ان غلطیوں کی اصلاح جو تھا وہ کرتا تھا۔ ان میں کیا ہے جی، مشکل مقامات کی تشریح۔ پڑھائی کے دوران سبق کا جو حصہ مشکل ہوتا یا اس عبارت کے جو مشکل مقامات آتے ان کی تشریح استاد کرتا تھا، اور جو مشکل الفاظ ہوتے ان کے معنی بھی طلباء کو بتاتا اور بعض اوقات انہیں لکھوا بھی دیتا تھا۔ پھر آ جاتا ہے جی سوالات کی اجازت۔ پڑھائی کے دوران طلباء اپنی مشکلات اور شکوک کو دور کرنے کے لیے اساتذہ سے سوالات کرتے تھے، اور اس طرح استاد ان کے سوالات کا جواب دیتا تھا اور طلباء کی تسلی بھی کرواتا تھا۔ پھر مطلوبہ سبق کا مطالعہ جو ہے وہ بھی تقریری طریقے میں آتا ہے، درسی کتاب کا طریقے میں آتا ہے۔ اساتذہ طلباء کو اگلے دن کے سبق کے متعلق جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آئیں۔ جو طلباء اس دن پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تو وہ اپنے اساتذہ سے سوالات جو ہیں وہ صحیح انداز سے کر سکتے تھے اور اس موضوعات کے متعلق ہی سوال کرتے تھے جس کی وہ تیاری کر کے آتے تھے۔ پھر نمبر 3 پر آ جاتا ہے گہرے مطالعے کا طریقہ۔ استاد کمرہ جماعت میں سبق پڑھانے سے قبل طلباء سے کہتا کہ وہ سبق کا خود مطالعہ کریں۔ اس طریقہ میں طلباء عبارت اور ترجمے کی جانب بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت میں ان کے معنی دیکھے جاتے اور الفاظ کے معنی کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی تھی۔ اگر ایک بار مطالعہ کرنے سے معاملہ حل نہ ہوتا تو وہ استاد طالب علم کو دوسری اور تیسری بار پڑھنے کے لیے بھی کہتا، اور جو مسائل طلباء کو درپیش ہوتے تھے اور جو طالب علم سمجھنے سے قاصر ہوتے تھے یا خود مسائل حل نہیں کر سکتے تھے، وہی مسائل جو ہیں وہ اساتذہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلباء کے لیے بہترین ہے۔ اس سے سنجیدہ طلباء جو تھے وہ سبق کو اچھی طرح سمجھ کر اس کا حل نکال لیتے تھے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پر آ جاتا ہے بحث و مباحثے کا طریقہ۔ جی اب ہمارا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، ہم پڑھ رہے تھے بحث و مباحثے کا طریقہ۔ اساتذہ جو ہیں وہ تدریس کے دوران طلباء کے سوالات کے جوابات دینا لازمی اور ضروری سمجھتے تھے۔ اس طریقہ کار میں استاد ایک نقطہ بیان کرتا تھا اور بحث کا آغاز کرتا تھا۔ اگر درست انداز میں شروع کیا جائے تو یہ تعلم کا جو ہے بہترین ذریعہ ہے۔ استاد طلباء کو سابقہ معلومات کی بنا پر بحث و مباحثے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد استاد خود اس نقطے کی وضاحت بھی کر دیتا تھا۔ اس طرح جماعت کے تمام طلباء کی دلچسپی بڑھ جاتی اور ان کی توجہ جو ہے وہ سبق کی جانب جو ہے وہ مبذول ہو جاتی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ طلباء میں جو ہیں وہ کچھ تو اس موضوع کے حق میں بولتے تھے اور بعض جو ہیں وہ اس کی مخالفت میں بھی بولتے ہیں۔ بحث و مباحثے کے طریقے میں وہ استاد پڑھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کر آتا تھا اور سبق کے متعلق زائد معلومات بھی طلباء کو باہم پہنچاتا تھا، اور اس طریقہ کار میں طلباء خاموش سامعہ نہیں رہتے تھے بلکہ سبق میں پوری شرکت بھی کرتے تھے۔ اب ہمارا لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ مانیٹوریل سسٹم ہے۔
برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل سسٹم بھی رائج تھا۔ اس میں طلبہ جتنے بھی طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی پڑھی ہوئی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور طلبہ کے نظم و نسق اور نظم و ضبط کی ذمہ داری بھی انہی طلبہ پر عائد ہوتی تھی۔ اس طرح اعلیٰ درجے کے طلبہ میں جو تھی وہ خود اعتمادی پیدا ہوتی تھی، اور انہیں اپنی پڑھی ہوئی کتب کی دہرائی کا موقع بھی ملتا تھا، اور یہ طریقہ کار نہایت ہی کامیاب تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا جی، معلم کو ایک تو اپنی فرائض کی ادائیگی میں سہولت بھی ہو جاتی تھی، دوسرا یہ ہے کہ طلبہ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ وہ طلبہ جو پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کا فرض بھی ادا کرتے تھے، ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں اور ان کی قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ مانیٹوریل سسٹم میں بعض اوقات استاد کی تدریس کے دوران ہی ایک طالب علم کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر بآواز بلند وہ سبق کو دہرانا ہوتا تھا، اور باقی طلبہ اس کے ساتھ ساتھ سبق کو دہراتے تھے۔ مولانا شبلی اس کے متعلق لکھتے ہیں، اس زمانے کے مشہور علماء کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طلبہ کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور اس کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین بھی کرواتا تھا، اور یہ منصب یا عہدہ جس بھی طالب علم کو ملتا تھا اسے معید کہتے تھے۔ معید کے معنی ادا کرانے والا ہے، یعنی کہ بار بار دہرانے والا اور اچھی طرح سے ذہن نشین کروانے والا ہے۔